اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقرریوں میں میرٹ کی خلاف ورزی اور خریداری میں سنگین بے ضابطگیوں اور اقربا پروری کے سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف آج دوسرے روز بھی اسپتال میں ہیں۔ وہ ایک فوجی اسپتال ہے جہاں پر وہ اب ایک فوجی حصار میں ہیں۔ سیاستدانوں کی ماہرین کی اپنی رائے ہے، عوام جنرل پرویز مشرف کے انجام سے تعلق رکھ رہے ہیں یا لا تعلق ہے، آج عوام کی رائے بھی جانیں گے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے آج پھر علیحدہ صوبے کی صدا بلند کی اور کہا کہ اردو بولنے والوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تحریک انصاف کا نیٹو مخالف دھرنا جاری ہے مگر اس میں اب جان کم ہوتی جا رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ملک کے کسی بھی سرکاری ادارے میں اگر میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، خریداری میں بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، نظام شفاف نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے احکامات سامنے آتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے، اور اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے نہ صرف احکامات دیتی ہے، بہت ہی سخت ریمارکس بھی سامنے آتے ہیں۔ مگر کیا جائے کہ اگر الزامات کا رخ اب خود اعلیٰ عدلیہ بن جائے اور اس حوالے سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی نازک صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور اس کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ کاؤنٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقرریاں جو پچھلے 3 سال میں کی گئی ہیں وہ سنگین میرٹ کی خلاف ورزیاں ہیں، جو خریداریاں کی گئی ہیں وہ سنگین بے ضابطگیاں ہیں، اور اقربا پروری کھلے عام اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے یہ الزامات جو خود ایک سرکاری ادارے کی جانب سے سامنے آئے ہیں یقینی طور پہ بہت پریشان کن ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کی اہمیت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ کئی سالوں سے فعال بھی نظر آتی ہے، اور اس کے کئی احکامات ایسے ہیں جن پر حکام کے خلاف کارروائی کی گئی ہے انہی الزامات کے حوالے سے جو اب خود اس پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سن 2014 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے، اسی لیے اس کا نمبر 1/2014 ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے اور اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور خود اعلیٰ عدلیہ اب اپنے آپ کو دفاع کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ان الزامات کے حوالے سے جو کہ اگر صحیح ثابت ہوتے ہیں یقینی طور پہ اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔ یہ بات یقینی طور پہ لوگوں کے سامنے ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں تبدیلیوں کے باوجود جو پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں آئیں اس کی فعالیت کے باوجود لوور کورٹس میں کیسز تیزی سے نپٹائے نہیں جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ دسیوں لاکھوں کیس اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نچلی عدالتوں میں کرپشن بھی اسی طرح سے جاری ہے، اور اس کے الزامات اور اس حوالے سے جو لوگوں کی تشویش ہے اسی طریقے سے سامنے آ رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے آتی تھی۔ لیکن آج کا معاملہ یعنی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ جو کہ اب سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت آپ اس اندازے سے لگا سکتے ہیں، ان الزامات سے لگا سکتے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں، جو کہ ایک پٹیشن کی صورت میں اب سپریم کورٹ کے سامنے بھی پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2010 کے بعد سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنظیم نو کے بعد کسی بھی افسر کی تقرری میرٹ پر نہیں کی گئی۔ کئی افسران کی تقرریوں میں قواعد و ضوابط میں نرمی برتی گئی، کئی افسران کے ٹرانسفر میں قواعد کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور کئی کو بغیر کوئی وجہ ظاہر کیے ان کے اصل سرکاری گریڈ سے کئی درجے اعلیٰ گریڈ پر تعینات کر دیا گیا۔ آسامیوں کی ذرائع ابلاغ میں تشہیر نہیں کی گئی تاکہ میرٹ پر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد افسران کی تعیناتی ہو سکے۔ یہ تمام تقرریاں غیر قانونی طریقے سے کی گئیں۔ نان گزٹڈ آسامیوں کے لیے ذرائع ابلاغ میں اشتہار دیا گیا، لیکن تشویشناک امر یہ ہے کہ ان آسامیوں پر تقرریاں میرٹ کے برخلاف کی گئی۔ اس پورے عمل میں بے اقربا پروری کی اجازت دی گئی۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیے 3 گھر کرائے پر حاصل کیے گئے تھے۔ ججوں کو سرکاری رہائش مہیا کرنے کے باوجود
ہر متعلقہ جج کو 65,000 ماہانہ الاؤنس بھی جاری ہوتا رہا۔ جولائی 2010 سے جون 2013 تک 1,74,00,000 روپے سے زائد کے بچے ہوئے فنڈز اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو واپس نہیں کیے۔ 2.25 لاکھ روپے کے اخراجات کے حوالے سے غلط درجہ بندی کی وضاحت ضروری ہے۔ جون 2012 میں بغیر ٹینڈر جاری کیے 1.5 لاکھ کے بے جا اخراجات کیے گئے۔ قواعد کے تحت 1 لاکھ سے زائد کی خریداری کو مشتہر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن شرط سے بچنے کے لیے اخراجات کی 2 مختلف درجہ بندیاں کر دی گئی۔ 28 مئی 2011 کو 24 kVA کے جنریٹر کی خریداری کے لیے اشتہار دیا گیا، لیکن قواعد کے خلاف 27 kVA کا جنریٹر خریدا گیا۔ 11,67,000 کی سب سے کم بولی کو نظر انداز کر کے جنریٹر 14 لاکھ سے زائد کی قیمت پہ خریدا گیا۔ تفریح کی مد میں 40,000 کی حد سے تجاوز کرتے ہوئے 2 موقعوں پر 1,98,000 روپے سے زائد خرچ کیا گیا، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ پیپرا رولز کے برخلاف ٹینڈر جاری کیے بغیر 2011 سے 2013 کے درمیان 6,30,000 زائد مالیت کی مصنوعات کی بیجا خریداری کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت قانون کے 15 گریڈ کے اسٹینوگرافر ایس ایم طارق چنہ کو 28 مارچ 2008 کو ہائی کورٹ میں پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ پر میرٹ کے برخلاف ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ صاحب گریڈ 19 تک ترقی پا گئے۔ 15 گریڈ کی تنخواہ اور دیگر مراد سے زائد حاصل رقم واپس حاصل کی جائے اور قومی خزانے میں جمع کی جائے۔ قواعد کے برخلاف 21,19,000 سے زائد 6 ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب بھی کی گئی۔ ہائی کورٹ کی سرکاری گاڑیوں کی لاگ بکس کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے پیٹرول، مرمت اور دیگر اخراجات کا جواز پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے کئی افسران کو سرکاری گاڑی کی سہولت حاصل نہ ہونے کے باوجود گاڑیاں دی گئیں، اور کئی افسران چھٹیوں پر ہونے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ الزامات ہیں میرٹ کے برخلاف تقرریوں کے، تبادلوں کے اور ترقیوں کے۔ الزامات یہ بھی ہیں کہ خریداری میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور پیپرا رولز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وہی تمام الزامات ہیں جو عدالتوں میں پہنچتے ہیں، اور اب ان الزامات کا رخ خود اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے، اور یہی معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی پہنچ گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ پہلا کیس ہے 2014، اور یقینی طور پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ سے ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے معاملات کے حوالے سے، ان الزامات کے معاملے کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خود پاکستان کی سپریم کورٹ کے انتہائی معزز سابق جج صاحب اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کو۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل اور یہ رپورٹس باقاعدہ بتا رہی ہیں، معاملہ بھی سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو تقرریاں کی گئی، اس میں میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی، وہ غیر شفاف انداز میں کی گئی، وہاں پہ تبادلے اور ترقیاں بھی اسی انداز میں کی گئے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الزامات کتنے سنگین ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ساری تقرریاں غلط ہوئی ہیں، لیکن ایویڈنٹلی جو پروسیجرز فالو کیے گئے ہیں، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہماری پرابلم ہے، یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی کے 2 حصے ہیں، ایک سول اور ایک ملٹری، اور اس کے علاوہ خود جج صاحبان جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تقرری ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو عہدے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن کے عہدے ہیں، یا نیب کے عہدے ہیں، یا آڈیٹر جنرل کا عہدہ ہے، یہ سارے کے سارے عہدے جو ہیں یہ تقرریوں کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، اور جس نوعیت سے کہ دیکھا گیا ہے پورے ملک میں تقرریاں جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو رہی، اصولوں کے مطابق نہیں ہو رہی، اور یہ ایک بہت سیریس بات ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر تو خدا نخواستہ کسی تقرری میں کوئی بنیادی پروسیجرز غلط ہوں، یا کوئی اور محرکات ہوں جو ناجائز کے زمرے میں آتے ہوں، تو ایسے تمام اپوائنٹمنٹ، ایسی تمام تقرریاں باطل ہوتی ہیں، وائڈ ہوتی ہیں، اور عدالتوں کو اس بات کا استحقاق ہے کہ وہاں پر اگر تو یہ سوالات کھڑے کیے جائیں تو وہ اس طرح کی تقرریوں کو کالعدم ڈکلیئر کر سکتے ہیں، وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر تو خود عدالتوں میں یہ ہونا لگ جائے
جس طریقے سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی تو یہ تو بہت ریگریٹیبل ہے، لیکن پھر بھی ہائی کورٹ کی جو جوڈیشل جورسڈکشن ہے وہ الگ ہے، اور ہائی کورٹ کا جو انتظامی جو سیکٹر ہے وہ الگ ہے. تو جوڈیشل لیول کے اوپر بھی ان اپوائنٹمنٹس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے، اور کوشچن کیا جانا چاہیے. جہاں جہاں بھی اپوائنٹمنٹ غلط ہوں وہاں پر معاملات کو اٹھانا چاہیے، اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو وہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہوگا، وہ فراڈولنٹ ہوگا اگر پیسے انوالوڈ ہیں یا انفلوئنس انوالوڈ ہیں. لیکن وی کین ناٹ ٹیک دیز تھنگز سٹنگ. وی ہیو ٹو بی مور پرویکٹیو. دی سول سوسائٹی آف پاکستان، پاکستان کے عوام، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ ساروں کو ان معاملات میں میں سمجھتا ہوں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس کا کیا پروسیجر ہوگا، کیونکہ الزامات ہیں ابھی بہرحال یہ، اور یہ الزامات سامنے آئے ہیں ایک حکومتی رپورٹ کے ذریعے، تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کیسے ہو تاکہ یہ دیکھا جائے کہ الزامات یہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہر ہائی کورٹ کا ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتا ہے. اب اس ایریا میں اگر تو کوئی انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے، کوئی سیریس irregularity کمٹ ہوئی ہے تو معاملہ اسی ہائی کورٹ میں اٹھایا جانا چاہیے. اور جو لوگ کے اس طرح کے اپوائنٹمنٹ سے جن کا تعلق رہا ہے یا متعلق رہے ہیں یا ریلیونٹ رہے ہیں، وہ ایسی پٹیشن کو سن نہیں سکتے. اور اس کے بعد آرڈر جو بھی ہو، ہائی کورٹ کا آرڈر جیسے آپ کو پتا ہے فائنل آرڈر نہیں ہوتا، معاملات کو پھر سپریم کورٹ میں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ بہت سیریس معاملات ہیں اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ٹیکن سٹنگ ڈاؤن. بہت بہت شکریہ جناب جسٹس وجی الدین احمد. کہتے ہیں بہت ہی سیریس معاملات ہیں اور اس پر فوری طور پہ رد عمل ہونا چاہیے. اور معاملہ یہی ہے کہ اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ الزامات ہیں، اور ابھی فی الحال یہ الزامات ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے نہیں ہیں یا سول سوسائٹی کی طرف سے نہیں ہے. ایک دوسرا حکومتی ادارہ جس کا کام یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی کھوج کرے، اس نے یہ الزام لگایا ہے، اور ان الزامات کا تعلق اعلیٰ عدلیہ سے ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات سے ہیں. فی الحال یہ الزامات ہیں اور یہ اب پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یقیناً اس معاملے پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ اپنے ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کرے گی. لیکن الزامات کی حد تک یقینی طور پہ بہت سنگین الزام ہیں. اگر کوئی اور سرکاری ادارے میں یہ الزامات سامنے آتے، میرٹ کی اس انداز کی خلاف ورزی ہوتی جیسے کہ ان الزامات میں ہے، خریداریوں کی اسی انداز میں بے ضابطگی ہوتی جیسے کہ ان الزامات میں ظاہر کی گئی ہے، تو یقینی طور پہ اعلیٰ عدلیہ ان کے لیے بڑی سخت سزائیں تجویز کرتی ہیں. اور اس حوالے سے بہت سخت ریمارکس آتے، ایسی ریمارکس جو کہ ہم آپ کو اکثر سناتے رہے ہیں. آج کی ایک اور اہم خبر، اور اس کا تعلق ان معاملات سے نہیں ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضرور ہے، جہاں پر آج سماعت ہوئی اس درخواست کی جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کی سیکیورٹی کے حوالے سے داخل کی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سامنے یہ معاملہ آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد کے آئی جی کو طلب کیا، ان سے سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھا. انہیں حکم دیا گیا کہ فوری طور پہ جناب افتخار محمد چودھری کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کی جائے اور ان کی مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے. اسلام آباد کے آئی جی نے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بتایا کہ حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق یہ کام وزیر اعظم کر سکتے ہیں، اور یہ استحقاق وزیر اعظم کا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کس کو دی جائے یا کس کو نہیں دی جائے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد کے آئی جی سے کہا تو کیا افتخار محمد چودھری صاحب آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر افتخار چودھری صاحب کو بلٹ پروف گاڑی اور مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے. شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی وارن کیا اسلام آباد کے آئی جی کو کہ اگر ایک ہفتے میں نہیں کیا گیا تو ہم حکم جاری کریں گے کہ تمام وی آئی پیز اپنی بلٹ پروف گاڑیاں جمع کرا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم آ سکتا ہے. جناب جسٹس شوکت صدیقی نے آج اسلام آباد کے آئی جی کو یہ تنبیہ بھی جاری کی. اس کے بعد ایک اور درخواست سامنے آئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی رجوع کیا گیا اور جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے سامنے درخواست آئی جس میں کہا گیا کہ اسی قسم کی سیکیورٹی تمام سابق چیف جسٹس صاحبان کو دی جائے اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان صاحبان کے لیے بھی وہی حکم جاری کیا جائے جو سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کے لیے
جاری کیا گیا. جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس درخواست کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور درخواست دینے والے کے خلاف انہوں نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کی بھی فوری طور پہ سزا سنائی کہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. یہ معاملات بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا جو کہ اب اپنے اسلام آباد کے فارم ہاؤس سے منتقل ہو گئے تھے. کل منتقل ہوئے تھے AFIC میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, فوجی اسپتال میں ہیں اور فوجی حصار میں ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. صدر جنرل پرویز مشرف آج دوسرے روز بھی بدستور آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رہے جہاں پر اب بھی وہ زیر علاج ہیں. ان کی میڈیکل رپورٹ سرکاری طور پہ جاری نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بات عام طور پہ بتا دی گئی ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور بدستور ان کی صورتحال پر نگاہ ضرور رکھی گئی ہے لیکن اطمینان بخش ان کی میڈیکل کنڈیشن بتائی گئی ہیں. اس حوالے سے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اب اسلام آباد کے چک شہزاد سے نکل کے راولپنڈی کے کنٹونمنٹ کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور وہ نجی رہائش گاہ جو کہ مکمل طور پہ سویلین علاقے میں تھی اور ان کی سیکیورٹی مکمل طور پہ پولیس کے حوالے تھی, اب مکمل طور پہ وہ ایک فوجی ادارے میں آ گئے ہیں. AFIC ایک فوجی ادارہ ہے, راولپنڈی کنٹونمنٹ میں ہیں اور اب ان کی سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری فوج کی ہے. AFIC کا وہ یونٹ جہاں پہ جنرل پرویز مشرف ہیں اس کی تمام تر سیکیورٹی اس وقت فوجی حکام کے پاس ہے. اطراف میں رینجرز ہیں. مال روڈ جہاں پر یہ AFIC ہے اس کی ایک طرف کی روڈ بند ہے. اطراف کی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے بلکہ سڑکوں پر بھی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. مختصر یہ کہ جنرل پرویز مشرف اب بہتر صورتحال میں ہیں لیکن اب وہ فوجی حصار میں ہیں یعنی کہ فوجی علاقے میں ہیں, فوجی تنصیب میں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب فوج کے پاس ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو روز جب وہ خصوصی عدالت جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی فوجی سربراہ پر آئین سے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تیاری کرے گی یعنی کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پہ تیاری کا مقدمہ چلے گا تو کیا جنرل پرویز مشرف وہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی اور یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ فرد جرم کب عائد ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا. اہمیت کی دوسری بات یہ ہے اور یہ بھی بہت ہی ضروری اس چیز پہ لوگوں کی دلچسپی ہے کہ اس پورے معاملے میں فوج کیا رائے رکھتی ہے. یقینی طور پہ فوج اس معاملے میں خاموش ہے اور فوجی کوئی ادارے کی جانب سے یا کسی شخصیت کی جانب سے اس مقدمے کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی اور اس معاملے میں مکمل طور پہ خاموشی ہے. لا تعلقی بھی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس معاملے سے فوج کس حد تک لا تعلق رہے گی بھی یا نہیں, ایک بار پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 3 نامور صحافیوں کو اور یہ ہمیں جوائن کریں گے لاہور, پشاور اور کراچی سے. لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز مصنف اور کالم نویس جناب عطاء الحق قاسمی, کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے جناب نذیر لغاری اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب رحیم اللہ یوسف زئی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. قاسمی صاحب پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا جنرل پرویز مشرف کے مقدمے سے ان کے انجام سے فوج مکمل طور پہ لا تعلق ہے اور لا تعلق رہے گی اور اگر لا تعلق ہے یا نہیں ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ کامران خان صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں ایک آدمی جب بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری عمر ریٹائر نہیں ہوتا. بظاہر اس کی ریٹائرمنٹ ہو بھی جائے لیکن وہ فوجی ہی تصور ہوتا ہے. اور مشرف صاحب نے ایک بہت عجیب و غریب بیان دیا BBC کو کہ دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ان کے لیے کہاں تک جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ فوج ان کی پشت پر ہے. اب دیکھا جائے تو یہ بیان جو ہے یہ فوج کو بغاوت پر اکسانے کے مترادف ہے لیکن نہ صرف یہ کہ اس پر بالکل خاموشی اختیار کی گئی. یعنی میں توقع کرتا تھا کہ ISPR اس سلسلے میں اپنا رد عمل ضرور عوام کے سامنے لائے گی. ISPR کی خاموشی نے
یہ ثابت کیا یا یوں کہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے فوج مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے پرویز مشرف کا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ عدالت جائے. کبھی اس کے رستے میں بم ملتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جب بالآخر جانا پڑا تو رستے میں ان کے دل میں درد اٹھا، اور درد تو یہ کب سے اٹھ رہا تھا قوم کے لیے، ملک کے لیے، لیکن یہ درد ایسا تھا جو انہیں عدالت سے بچانے کے لیے تھا. چنانچہ ان کو سیدھا ہسپتال لے جایا گیا. اس میں جو بہت حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف پہلے کہتے تھے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ ان کی عیادت کے لیے دبئی جانا چاہتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب وہ بیمار پڑے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ خود دبئی چلی گئی ہیں. تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل یحییٰ خان جیسے غدار کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا. تو چنانچہ جہاں اس طرح کی روایت موجود ہو وہاں بظاہر یہی لگتا ہے کہ پرویز مشرف آسانی سے اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے، کیونکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان پر آنچ تک نہیں آئے گی. لیکن قاسمی صاحب، جہاں تک آپ نے ان کی اہلیہ کی بات کی ہے، اس کی تو آج ایکچوئل سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ کل وہ یہی تھی اور جنرل مشرف کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چند گھنٹوں کے لیے وہ دبئی گئی تھی، واپس آ گئی تھی. لیکن آپ بتائیے گا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کے خیال میں فوج کتنی لا تعلق رہے گی اس پورے معاملے سے، یا لا تعلق ہے، اور اگر رہے گی یا نہیں رہے گی تو کیوں؟ لیکن جنرل مشرف کے اوپر تو یہ مقدمہ جو ہے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اور ان کی گرفتاری ہوئی یا وہ اپنے گھر کے اوپر نظر بند ہوئے کئی مہینے ہو گئے ہیں. فوج نے ابھی تک کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل مقدمے سے لا تعلق ہیں. انہوں نے کوئی کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. اس وقت بھی نہیں کیا جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے اور انہی کو جنرل مشرف لے کے آئے تھے. جب انہوں نے نہیں کیا، جب جنرل کیانی نے اس کے اوپر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستان آرمی بھی میرے خیال میں اس مقدمے سے لا تعلق رہے گی، کیونکہ جنرل راحیل شریف کو تو نواز شریف لے کر آئے ہیں. ایک بات یہ. دوسری یہ کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ ابھی تک عدالت میں ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کھل کر آرمی یا کوئی اور ادارہ اظہار رائے نہیں کرے گا. وہ کہیں گے آسان سی بات ہے کہ یہ تو مقدمہ چل رہا ہے، سب جوڈس ہے، اور یہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. ایک اور جو بات ہے انجام، یعنی اگر یہ بات آگے چلتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس میں اگر کنوکشن ہوتی ہے اور یہ الزام جنرل مشرف کے خلاف ثابت ہوتا ہے تو پھر اور بات ہے. پھر میرے خیال میں جو انجام ہو سکتا ہے وہ آرمی نہیں جائے گی، لیکن آرمی کا اپنا ایک طریقہ ہوگا. وہ میرے خیال میں کھل کر اس معاملے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے. اگر انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ خاموشی سے کریں گے. چلے، آپ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کرنا ہوگا تو خاموشی سے کریں گے. نذیر لغالی صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فوج حقائق کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ فوج نے صورتحال کا ادراک کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ فوج اس تار کو جوڑ رہی ہے کہ جو عوام کے دلوں سے جی ایچ کیو کے درمیان ملی ہونی چاہیے، جو نہیں ملی تھی، اور وہ اس تار کا ادراک کر رہی ہے. اور فوج جو عصر کی، زمانے کی، عہد کی جو آواز ہے اس کو سن رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ فوج بڑی حد تک غیر جانبدار رہے گی. فوج کی جو نیچے کی لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل غیر جانبدار رہے گی. فوج کے جرنیلوں میں بھی میرا خیال نہیں ہے کہ وہ نہیں رہیں گے. صرف ایک ایشو ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا کوئی آدمی جو ہے سویلینز کے ہاتھوں کیوں وہ جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو دل سے نکالنا ہوگا. اور سویلینز انسان ہوتے ہیں، ججز انسان ہوتے ہیں، اور ہمارے محترم ہوتے ہیں، اور ہمارے ادارے بھی محترم ہیں. اور اس طرح سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک شخص ذاتی فیصلے کے تحت عدلیہ کے پورے ادارے کو، عوام کے اقتدار کو یرغمال بنائے. بہت بہت شکریہ جناب نذیر لغاری، جناب رحیم اللہ یوسف زئی، جناب عطا اللہ قاسمی. کمرشل بریک اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ماہرین نے تو یہ کہا، عوام اس پورے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی بھی رائے جانیں گے کمرشل بریک کے بعد.
टीवी न्यूज़ हो या अखबारात के सफ़ाहात भरे हुए हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से, उसके असरात के हवाले से, और जो इसके हवाले से रोज़ाना डेवलपमेंट्स होती हैं वो सामने आती है। माहिरीन कॉलम लिख रहे हैं, अखबारात इदारिये लिख रहे हैं और माहिरीन टेलीविज़न के टॉक शोज़ में अपने राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आवाम की दिलचस्पी भी इस मामले में है और उनसे भी पूछना चाहिए कि वो इस मुकदमे को और इस पूरी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत में आवाम की ही सबसे बड़ी अहमियत है। तमाम माहिरीन एक ज़बान ज़रूर है इस मामले में, वो एक समझते हैं कि पाकिस्तान के आवाम के सबसे अहम मसाइल में ये मसला शामिल नहीं है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का क्या अंजाम होता है। उनके मसाइल दूसरे हैं। पहले तो जायज़ा ले लेते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में क्या समझते हैं कि उनके 3 सबसे बड़े मसले क्या हैं। इसके लिए हमने रुख किया, अपना कैमरा भेजा कराची, लाहौर और पेशावर में, और बिना किसी एडिटिंग के हम सुनाते हैं आपको कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान के अवाम के 3 बड़े मसाइल क्या हैं। सबसे पहले नंबर तो महंगाई का है, दूसरे सेहत के मामले में है, और तीसरे ये कि कारोबारी पोजीशन है बहुत खराब है। रोटी, कपड़ा और मकान, और आदमी की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें तो यही, क्या चाहिए आदमी। बड़ा मसला इसका खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हैं। गोश्त देखो इतना महंगा हो गया है, सब्जियों के दाम आसमान पे चढ़े हुए। इसके बाद क्या करें, बच्चों की फीसों के मसले हैं, हर चीज़ में महंगाई। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा और क्या है, वो चीज़ मिल ही नहीं रही। सबसे मसाइल जो है गैस है, बिजली है। अगर ये हमारे मुल्क में आसान हो जाए तो हम लोगों की परेशानियां बहुत सी दूर हो जाएं। महंगाई बहुत है, जैसे आम लोग बहुत तंग है। ये दूसरे कि मैं ये जरूर कहूँगी कि हमें सबको ना कुरान से जुड़ना चाहिए। घरों में गैस ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते बच्चों की। सबसे बड़ा मसला तो बेरोजगारी है, महंगाई है और करप्शन है। महंगाई अब ज़ाहिर तालीम बढ़ेगी, महंगाई भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगी। तालीम को बढ़ाना चाहिए। चूल्हा जलाओ गैस नहीं होती, बटन ऑन करो लाइट नहीं होती, टूटी खोलो पानी नहीं होता। आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान है। अमन व अमान बहाल होगा तो हर तरह से कारोबार भी चलेगा, बाकी काम भी चलेंगे। गैस नहीं है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रहा, महंगाई बस। बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ पे इंसाफ का है। बिजली, पानी और ये गवर्नमेंट, ये 3 मसाइल है। ये जो हर वक्त बम धमाके और ये एहतजाज हो रहे हैं, इनसे घर से नहीं लोग निकल सकते। रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे यहाँ पेशावर में जो 3 अहम मसले हैं, एक तो अमन अमान का मसला है, दूसरा बिजली का मसला है, और अब इस साल लग रहा है कि गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला होगा। पहला मसला तो है कि धमाके बहुत हो रही है ख़ासकर पेशावर में, और दूसरा मसला ये है कि करप्शन बहुत हो रहा है हमारे सूबे में। तीसरा मसला जो है महंगाई बहुत है। पहला मसला सबसे पहले बिजली। अगर आप सर्दियों को ले लें, जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, उसको आप गैस कह सकते हैं। और उसके अलावा महंगाई है जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन जैसे बड़े मसाइल का सामना। एक तो जी आवाम को रोजगार का मसला है, उसके अलावा लोड शेडिंग का मसला है जी, इससे लोगों के रोजगार काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। एक हो गया सेहत, सेकंड एजुकेशन है, और थर्ड लोड शेडिंग का है। बिजली की लोड शेडिंग, दूसरी दहशतगर्दी और तीसरी महंगाई। पहला आवाम का बड़ा मसला ये है कि अगर मुल्क में बिजली, और दूसरा गैस मेस, और तीसरा ये मसला है कि अगवाकारी और सब कारोबार मारोबार। यकीनी तौर पे आपको हैरत नहीं होगी, कराची से लेकर पेशावर तक के अवाम के मसाइल एक ही हैं। वो महंगाई है, वो बिजली है, वो गैस की लोड शेडिंग है, वो बेरोज़गारी है। पाकिस्तान भर के अवाम का सबसे बड़ा मसला यही है। उनको फ़िलहाल फौरी तौर पे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अंजाम क्या होता है, उनके मुकदमे का क्या बनता है, और अगर उनको सज़ा हो जाती है तो क्या उनके मसाइल कम होंगे या बढ़ जाएंगे। लेकिन बहरहाल अवाम की बराह रास्त राय भी जानना चाहिए कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से और उनके अंजाम के हवाले से क्या समझते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हो जाती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होता है या पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सब कुछ भी जानना ज़रूरी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा और उनके अंजाम के बारे में हमने पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों का रुख किया, कराची और लाहौर का, और यहाँ पर भी अवाम से बराह रास्त हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में सवाल पूछा, उनके साथ क्या होना चाहिए। कराची के अवाम और लाहौर के अवाम मिल के क्या कहते हैं, ये हम आपको सुना। नवाज शरीफ को चाहिए कि उनको छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान का इसी में फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा जो है वो इसमें दरगुजर से काम लेने में है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ के साथ यही किया था, तो इनको भी यही करना चाहिए। सब पाकिस्तान की बेहतरी है। मुल्क के मफाद में ये कि दरगुजर करना चाहिए, अमन और अमान से
दोस्ती से भाईचारे से सबको रहना चाहिए, मिल बांट गुजर कर देना चाहिए और पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, हम सब की बेहतरी है। पाकिस्तान का फ़ायदा इसमें कि उन्हें दरगुजर से काम लेना चाहिए। अगर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करते हैं, उनको अगर क्या कहते हैं हम उनके ऊपर मुकदमा खोलते हैं, तो पाकिस्तान में सबसे बड़े चोर बड़े बड़े सियासतदान हैं। पहले उनका ट्रायल होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। मुशर्रफ गलत नहीं है, गलत तो सभी हैं। देखिए ना, तो इसमें नवाज शरीफ या मुशर्रफ दोनों को पर्सनल किसी को भी नहीं जाना चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला वो करना चाहिए। पर्सनल अगर कोई दुश्मनी निकाल रहा है वो तो सही नहीं है। हम लोग को छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उनका क्या कसूर है भाई? तो आर्मी चीफ है भाई, वो तो कह रहे हैं मुल्क की भलाई के लिए काम किया था, जो भी किया। पाकिस्तान का फ़ायदा कॉन्स्टिट्यूशन में अमल करने के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये भी है कि हर एक पे मुकदमा, मतलब जो मुलव्विस है सब पे मुकदमा बनाए, सिर्फ मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा बनाया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। शरीफ को मुशर्रफ के मामले में दरगुजर कर देना चाहिए। मुल्क का मफाद इसी के अंदर है कि दरगुजर कर दे तो बेहतर है। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान मुल्क का ही होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने पहले तो ऐन तोड़ा है, ऐन की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुशर्रफ साहब को सज़ा मिले और ये सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाए, और आवाम को भी इस तकलीफ से निकाला जाए, और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और आने वाले जर्नैलों के लिए, आने वाले हुक्मरानों के लिए ये नसीहत होगी कि इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी। इन सारे हुक्मरानों से बेहतर थे वो। उनके दौर में हर चीज़ जो थी एक स्टेबल थी, गरीब आदमी को रोज़गार मिलता था, और उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो उनके दौर में हर गरीब आदमी खुशहाल था। नहीं जी, छोड़ना तो नहीं चाहिए, जो उन्हें किया सजा मिलनी चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके दौर में महंगाई भी बहुत कम थी, लोड शेडिंग भी नहीं थी। माफ़ी तो उसको दी जाती जिसने कोई गलती की हो। उसकी गलती यह है कि उसने आवाम को पेट भर रोटी दी। दुश्मन, बदमाशों, गुंडागर्दी और तमाम कब्जा ग्रुप ज़मीन दोज हो गए तो उसके दौर में, और उसके दौर में हर गरीब आदमी खुशहाल था। मुल्क का फायदा एनू मारने चाहिए, वैसे छड्डन तो फिर वही सजा अगो किसी को नहीं मिलनी, अगला फिर यही काम करता रहेगा। फायदे की आप बात ना करें, लेकिन नेक्स्ट कोई करने वाला ना ये बात सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ करप्शन करना या पाकिस्तान में बैठ के कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, उसके लिए मुशर्रफ को एक इबरतनाक सजा देनी चाहिए। उसको तो केस चलाना ही नहीं चाहिए था कि उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, उसके दौर में डॉलर कहाँ पे था, अब डॉलर देखो कहाँ जा रहा है। फायदा तो इसी में है कि जो मुल्क से गद्दारी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। बुनियादी आपने पैगाम इन पाकिस्तानियों की राय के ज़रिए ये देखा, और इससे यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान इस मामले में इकट्ठा नहीं है। पाकिस्तान में राय तकसीम है, मुनक़सिम है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का क्या अंजाम होना चाहिए और उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए हुकूमत का, इस सिलसिले में पाकिस्तानियों की राय यकीनी तौर पे एक नहीं है, वो तकसीम का शिकार है। खबर से ब्रेक के बाद जिक्र करते हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन की राय। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि देही और शहरी इलाकों के दरमियान खलीज को नहीं काटा गया तो शहरी इलाकों पर मुश्तमिल नए सूबे का मुतालबा कर दिया जाएगा। जाहिर है कि एक बार फिर ये बयान मुतनाज़ा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी सख्त तनकीद की है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। ने पहली बार नहीं लेकिन एक बार फिर एक सिंध में शहरी और देही आबादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है, और जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदा हुई है उसके बाद से और उसके पहले भी इन ख्यालात का इजहार होता रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है कि अगर हालात इसी तरह के बरकरार रहे तो सिंध में शहरी आबादी मुतालबा कर सकती है कि एक अलहदा सूबा बनना चाहिए। उनका एक खिताब आज हैदराबाद के मुस्तफ़ा बाग में सुना गया, और जैसा कि इससे पहले भी हुआ, ये खिताब और इसका ये मौजू और ये सब्जेक्ट जो था ये मुतनाज़ा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस पर रद्द अमल का इजहार हुआ है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी हुआ है। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने आज एक बार फिर अपने इस पुराने मुतालबे को दोहराया कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो एक अलहदा सूबे की बात की जा सकती है। आज मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान करता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों अपनी अददी अक्सरियत के तहत आप अगर ये दही और शहरी की तफरीक को बढ़ाकर अददी अक्सरियत की भेंट चढ़ाकर दूसरी अक्सरियत को यानी उर्दू बोलने वाली सिंधी आबादी को मुकम्मल सिंधी नहीं बनना तो नई सिंधी आबादी वालों का
अलग सूबा बना दिया जाए। इसके साथ ही जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इन तमाम मसाइल का हल जिनका ताल्लुक उन हुकूक से है जो सिंध की शहरी इलाके में नहीं दिए जा रहे, इसका हल ये है कि मुज़ाकरात से मसले का हल ढूंढा जाए और एक मेज पर इन तमाम मसाइल का हल ढूंढा जाए। शहरी सिंधी आबादी के लिए अलहदा सूबे का मुतालबा किया है। मर्दों की तरह तुम भी मर्दों और बहादुरों की तरह इसी तरह मुकाबला करके सामने आओ और चोर चकारी से शहरी सिंध के हुकूक पे डाका डालने का अमल बंद कर दो, वरना सिंध में ये अमल सिंध में आपको आज नहीं कल करना पड़ेगा। बेहतर है टेबल पे इस मसले को बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लो। इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। जनाब सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि अल्ताफ हुसैन के मुतालबात के पीछे कुछ और पस मंजर है। पीपल्स पार्टी हालात को खराब करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में टारगेटेड ऑपरेशन से ध्यान हटाने की साजिश के तहत ये मुतालबा किया जा रहा है और ये तकरीर की गई है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने इस हवाले से एक और रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन बादशाह आदमी हैं। अल्ताफ हुसैन कभी किसी पर और कभी किसी पर बरस पड़ते हैं। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि अल्ताफ हुसैन आज सिंध पर बरस पड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्ताफ हुसैन की बातों का बुरा ना मनाया जाए। खुर्शीद शाह का बहुत ही दिलचस्प रद्द-ए-अमल है। जैसे कि आपने देखा, इस पर मजीद किसी तबसरे की गुंजाइश नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पे लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं उस धरने का जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ और उसकी हिमायती जमातों ने किया था। नेटो कंटेनर्स को रोका जाए, नेटो सप्लाईज को रोका जाए, लेकिन इस धरने की जान अब शायद वैसी रही नहीं है जैसे कि इससे पहले होती थी, बल्कि काफ़ी हद तक ये धरना अब अपने इख्तिताम की तरफ गामजन नजर आता है। असल सूरत हाल क्या है ये देखेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तकरीबन 8 हफ्ते कबल 24 नवंबर को ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर धरने का ऐलान किया था। मकसद ये था कि नेटो सप्लाईज को रोका जाए, ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाईज गुजरे, ना आए ना जाएं, और इस हवाले से एक भरपूर तहरीक का ऐलान किया गया था जिसके ज़रिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का आगाज़ किया गया था। धरने नौशेरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि धरनों में ना वो तुंदी बाकी है, ना तेज़ी और ना ही वो जज्बा। मुख्तलिफ मकामात से धरने ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ पेशावर की रिंग रोड पर धरना दिया जाता है, वो भी कई घंटे। इस हवाले से अखबारी इत्तलात में ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने शायद उस तरह की दिलचस्पी अब रही नहीं है धरनों में, और यही वजह है कि धरने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते बल्कि ख़त्म होते जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का मुसलसल ये कहना यह था कि उसकी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है कि नेटो सप्लाईज जारी रहे। इस हवाले से अमरीका ने भी पाकिस्तान से कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और नेटो सप्लाईज को खोले। बलूचिस्तान के रास्ते, चमन के रास्ते नेटो सप्लाईज मुसलसल जारी थी और अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ रिंग रोड पर धरना बाकी है और बाकी इलाकों से धरने ख़त्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के इन धरनों के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए पेशावर जाएंगे, जहाँ हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद नौमान। 24 नवंबर को जो धरनों की कैफियत थी और आज जो तहरीक इंसाफ के धरनों की कैफियत है वो क्या है? कमरान खान साहब, धरनों को तकरीबन 41 दिन हो गए हैं आज 24 नवंबर से जो शुरू हुए थे, और पेशावर में हयाताबाद रिंग रोड पर जो टूल प्लाजा है वहां पर बदस्तूर धरना जारी है। जो हम पहले दिन देख रहे थे कि जो जोशो खरोश था लोगों में, काफ़ी लोग आते थे, जो आम लोग वहां से गुजरते थे अपनी गाड़ियों में, वो भी रुक कर उनके साथ इज़हारी यकजहती करते थे। अब जैसे कि ये सूरत हाल एक किस्म की रूटीन बनती जा रही है, तो इस सिलसिले में ये पार्टी की तरफ से पेशावर के अलावा दूसरे वो भी लगाए गए थे ना शुरू में तो? जी बिल्कुल, कमरान खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4-5 अजला में ये धरने थे, और अब जो है ये सिर्फ पेशावर में रिंग रोड पर हयाताबाद टूल प्लाजा के करीब ये धरना दिया जाता है। और जो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के कायदीन है उनका कहना है कि ये मेन रूट है, यहीं से नेटो सप्लाई गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर धरना जारी। शुक्रिया मोहम्मद नौमान हमारे साथ थे, धरनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है।